ونصلي على رسوله الكريم ما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يعتذرون إليكم إذا رجعتم إليهم قل لا تعتذروا لن نؤمن لكم قد نبأنا الله من أخباركم وسيرى الله عملكم ورسوله ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون سيحلفون بالله لكم إذا انقلبتم إليهم لتعرضوا عنهم فأعرضوا عنهم إنهم رجس ومأواهم جهنم جزاء بما كانوا يكسبون يحلفون لكم لترضوا عنهم فإن ترضوا عنهم فإن الله لا يرضى عن القوم الفاسقين يعتذرون إليكم معذرت پیش کریں گے آپ کی جانب اذا رجعتم الیہم جب تم لوٹ کر جاؤ گے ان کی جانب قل لا تعتذروا آپ فرما دیجئے مت معذرتیں پیش کرو لن نؤمن لکم ہم ہرگز نہیں بات مانیں گے تمہارے لیے قد نبأنا اللہ من اخبارکم یقیناً ہمیں خبر دے دی اللہ نے تمہارے حالات سے وَسَيَرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ اور ان قریب دیکھے گا اللہ تعالیٰ تمہارے عمل کو اور اس کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم ثُمَّ تُرَدُّونَ إِلَىٰ عَالِمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ پھر تم لوٹائے جاؤ گے اس ذات کی جانب جو جاننے والا ہے غیب اور ظاہر کو فَيُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ پس خبر دے گا تمہیں جو تم عمل کرتے ہو سَيَحْلِفُونَ بِاللَّهِ لَكُمْ إِذَا انقَلَبْتُمْ إِلَيْهِمْ ان قریب قسمیں کھائیں گے اللہ کی تمہارے لیے جب لوٹ کر جاؤ گے تم ان کی جانب لِتُعْرِضُوا عَنْهُمْ تاکہ تم اعراض کر لو ان سے فَأَعْرِضُوا عَنْهُمْ پس اعراض کر لو ان سے إِنَّهُمْ رِجْسٌ وَمَأْوَاهُمْ جَهَنَّمُ بے شک وہ گندگی ہے اور ان کا ٹھکانہ جہنم ہے جزاء بما كانوا يكسبون بدلہ اس کا جو وہ کماتے ہیں یحلفون لکم لترضوا عنہم قسمیں کھاتے ہیں تمہارے لیے تاکہ تم راضی ہو جاؤ ان سے فإن ترضوا عنہم پس اگر تم راضی ہو بھی جاؤ ان سے فإن اللہ لا يرضى عن القوم الفاسقین بس بے شک اللہ تعالی راضی نہیں ہوتا فاسق قوم سے سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد معزز سامعین سورۃ التوبہ کا 12واں رکوع آیات نمبر 94 95 اور 96 آپ کے سامنے تلاوت کی ہیں اللہ رب العزت ان کے مطابق صحیح بیان کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں قرآن و سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اس سے قبل
منافقین کا تذکرہ بڑی تفصیل سے ہوا، اور گزشتہ سبق میں جو حقیقتاً معذور لوگ تھے ان کی رخصت کا بیان تھا، ورنہ جو ضعیف ہیں، جو مریض ہیں، جو اتنے غریب ہیں کہ ان کے پاس سواری نہیں، اگر وہ مخلص ہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نہ جا سکے تو ان پر کوئی حرج نہیں۔ وہ لوگ بھی تھے کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور کہا یا رسول اللہ ہمارے پاس سواری نہیں ہے لیکن ہم خود حاضر ہیں، آپ جو ڈیوٹی لگاتے ہیں جیسے ہمیں لے جاتے ہیں ہم تیار ہیں۔ تو آپ نے فرمایا کہ سواری تمہارے پاس بھی نہیں ہے اور ابھی اس وقت میرے پاس بھی نہیں ہے، اور اتنا لمبا سفر ہے تو پیدل کیسے کرو گے، لہٰذا تم واپس چلے جاؤ، تمہیں اجازت ہے۔ تولوا وأعینہم تفیض من الدم، وہ واپس تو ہو گئے لیکن ان کی آنکھوں سے آنسو بہ رہے تھے اس غم اور دکھ میں کہ نبی پاک جا رہے ہیں اور ہمارے پاس سواری کوئی نہیں۔ اللہ فرماتے ہیں ان پر بھی کوئی حرج نہیں، لیکن وہ لوگ جو باوجود وسعت کے، باوجود صحت مند ہونے کے خواہ مخواہ بہانے بنا کر نہیں گئے، اللہ فرماتے ہیں ان کی کوئی معذرت قبول نہیں۔ چنانچہ ارشاد فرماتے ہیں یعتذرون الیکم اذا رجعتم الیہم، اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ واپس مدینہ جائیں گے نا تو یہ آ جائیں گے آپ کے پاس، بڑی معذرتیں کریں گے، او جی بڑی معذرت جی، بس یہ ہو گیا اور وہ ہو گیا۔ آپ ان کو کہہ دیجئے جتنی مرضی معذرتیں کرو، جتنی مرضی قسمیں اٹھاؤ، ہم تمہاری بات پہ یقین اس لیے نہیں کرتے کہ تمہارے حالات کی خبر ہمیں اللہ نے دے دی ہے، ہم اللہ کی بات مانیں یا تمہاری بات مانیں، لہذا تم جتنی مرضی قسمیں اٹھا لو، تمہاری قسموں پہ، تمہارے آنسوؤں پہ، تمہاری معذرت پہ جو مرضی تم بہانے بناؤ، کوئی یقین نہیں۔ چنانچہ ارشاد فرمایا یعتذرون الیکم اذا رجعتم الیہم، وہ معذرتیں پیش کریں گے تمہاری طرف جب تم لوٹ کر جاؤ گے ان کی جانب، جب آپ تبوک کے سفر سے واپس پلٹیں گے اور آپ مدینہ منورہ جائیں گے تو یہی منافق بہانے بنا کر معذرتیں کرنے والے بن کر آپ کے سامنے آ جائیں گے۔ قل، آپ فرما دیجیے میرے محبوب، لا تعتذروا، مت معذرتیں کرو، لن نؤمن لکم، ہم ہرگز ایمان نہیں لائیں گے، یعنی ہرگز تمہاری بات کو تسلیم نہیں کریں گے۔ کیوں؟ قد نبأنا اللہ من اخبارکم، یقیناً ہمیں اللہ نے خبر دے دی ہے تمہارے حالات سے، اب اللہ نے تمہارے حالات اور تمہاری منافقت ہمیں بتا دی ہے، پھر اللہ کی بات کے مقابلے میں ہم تمہاری معذرتیں کیوں کر تسلیم کریں؟ اور تم کہتے ہو جی بس وہ غلطی ہو گئی، اب ہم مخلص ہیں، ٹھیک ہے مخلص ہو تو کوئی بات نہیں، توبہ کا دروازہ تو کھلا ہے، اب اللہ دیکھے گا، نبی پاک بھی دیکھیں گے تم کیسے اعمال کرتے ہو، ظاہر ہے اگر تم واقعاً مخلص ہو گئے تو اللہ راضی ہو جائے گا۔ وَسَيَرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ، اور عن قریب اللہ دیکھے گا تمہارے اعمال کو اور اس کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی دیکھے گا۔ ثُمَّ تُرَدُّونَ إِلَىٰ عَالِمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ، پھر تم لوٹائے جاؤ گے اس ذات کی جانب جو چھپی چیزوں کا بھی جاننے والا ہے، ظاہری چیزوں کا بھی جاننے والا ہے۔ کرو تم اعمال، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دیکھیں گے کہ یہ منافق پہلے مخلص نہیں تھے، اب مخلص لگ رہے ہیں کیونکہ جہاد پہ بھی جا رہے ہیں، ہمارا ساتھ بھی دے رہے ہیں، لیکن دلوں کے راز تو اللہ جاننے والا ہے۔ جس کے پاس تم نے لوٹ کر جانا ہے وہ ظاہر کو بھی جانتا ہے، وہ باطن کو بھی جانتا ہے، وہ باطن کو زیادہ دیکھتا ہے ظاہر کی بنسبت، وہ پہلے دلوں کی نیت اور دلوں کے ارادوں کو دیکھتا ہے۔ اس ذات کی طرف تم جانے والے ہو جو صرف ظاہر کو ہی نہیں تمہارے دلوں کے ارادوں کو بھی جانتا ہے، عالم الغیب والشہادہ ہے۔ فَيُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُم تَعْمَلُونَ، بس وہ خبر دے گا تمہیں جو تم عمل کرتے ہو۔ اگر تم نے عمل
اس کی رضا کے لیے نہ کیا ہوا، چاہے کتنا بڑا عمل کیوں نہ ہو، تمہارے منہ پر مار دیا جائے گا۔ حدیث پاک میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب کوئی بندہ ریاکاری کے لیے کوئی عمل کرتا ہے، ریاکاری کے ساتھ لوگوں کو دکھانے کے لیے کرتا ہے، رب العالمین فرماتے ہیں اس بدبخت کو دیکھو، عمل میرے لیے کرنا تھا، کسی اور کی نیت کر رہا ہے، گویا کہ یہ بدبخت میرے ساتھ مذاق کر رہا ہے، نعوذ باللہ، اللہ کو دھوکہ دے رہا ہے، کھڑا ہوا تو اللہ کے سامنے ہے، نیت یہ ہے کہ لوگ کہیں گے وہ بڑا نمازی ہے، خیرات دے رہا ہے اللہ کے نام پر، زکوٰۃ دے رہا ہے، اور نیت یہ ہے کہ لوگ کہیں بادشاہ بڑا سخی آدمی ہے جی، گیا میدان جہاد میں ہوا ہے اور اس لیے کہ مال غنیمت مل جائے، اور لوگ کہیں بڑا بہادر ہے جی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، لوگوں قیامت کے دن سب سے پہلے جن کو دوزخ میں ڈالا جائے گا وہ کوئی زانی اور ڈاکو نہیں ہوں گے، بلکہ وہ عالم ہوگا جو دنیا میں واعظ کیا کرتا تھا ریاکاری کے لیے، وہ سخی ہوگا جو مال دیا کرتا تھا ریاکاری کے لیے، وہ شہید ہوگا جس نے جان تک دے دی، لڑتا رہا لیکن ریاکاری کے لیے، دنیا کو دکھانے کے لیے، اتنے اونچے اعمال کرنے والے جہنم میں سب سے پہلے گھسیٹ کر ڈالے جائیں گے، کیونکہ اللہ کہتے ہیں میں نے تو اخلاص کے ساتھ عمل کرنے کا حکم دیا تھا۔ اللہ ہم سب کو اخلاص نصیب آمین۔ انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے، نیت درست نہیں ہے کتنا اونچا عمل کیوں نہ ہو اللہ کی بارگاہ میں وہ قبول نہیں ہے۔ شیخ سعدی فرماتے ہیں کلید درے دوزخ است نماز، کلید درے دوزخ است نماز کہ در نظر مردم گزاری دراز، وہ نماز کبھی جنت میں نہیں بلکہ جہنم میں لے کر جائے گی جو لوگوں کو دکھانے کے لیے لمبی لمبی کر کے پڑھی۔ اللہ ہمیں اخلاص نصیب فرمائے۔ اس نے فرمایا دیکھتے ہیں کہ تم عمل کیسے کرتے ہو، پھر لوٹ کر جانا ہے اس ذات کی جانب، الی عالم الغیب والشہادہ، جو ظاہر کو بھی جانتا ہے غیب کو بھی جانتا ہے، فینبئکم بما کنتم تعملون، بس وہ تمہیں بتائے گا کہ تو تم عمل کیا کرتے تھے، سیحلفون باللہ لکم اذا انقلبتم الیہم، اب آگے فرمایا صرف معذرت نہیں، یہ قسموں سے بھی نہیں ٹلتے میرے نبی، جھوٹی قسمیں بھی کھائیں گے، سیحلفون باللہ، ان قریب قسمیں کھائیں گے اللہ کی، لکم تمہارے لیے، اذا انقلبتم الیہم، جب تم لوٹ کر آؤ گے ان کی جانب، جب آپ مدینے پہنچو گے تو یہ بے ایمان اللہ کے نام کی جھوٹی قسمیں کھائیں گے اور اپنے بہانے پیش کریں گے، اسی اللہ کی قسم یہ ہوا اور اللہ کی قسم یہ مجبوری تھی، کیوں قسمیں کھائیں گے، لتعرضوا عنہم، تاکہ آپ اعراض کریں، آپ ڈانٹیں نہیں، آپ عتاب نہ کریں، آپ کو خوش کرنے کے لیے یہ قسمیں کھائیں گے، اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اگر یہ جھوٹی قسمیں کھائیں تو فَأَعْرِضُوا عَنْهُمْ، کر لو آپ بھی ان سے اعراض، منہ موڑ لو، کیوں، انہم رجسن، یہ تو ہے ہی پلیتی، یہ تو ہے ہی گندگی، گندے لوگ ہیں، جھوٹے منافق لوگ ہیں، وَمَأْوَاهُمْ جَهَنَّمْ، اور ان کا ٹھکانہ جہنم ہے، جَزَاءً بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ، یہ بدلہ ہے جو وہ کرتے ہیں۔ اگر یہ منافقت کرتے کرتے قسمیں کھا کر تم سے معذرت کر کے تم سے اعراض اور نجات چاہتے ہیں، میرے محبوب کوئی بات نہیں، دفع کرو ان بے ایمانوں کو، ان کی ضرورت ہی کوئی نہیں اللہ کو کہ اللہ کی راہ میں جائیں۔ اس لیے فرمایا کوئی یہ گندگی ہے، جیسے مومن آدمی گندگی سے اپنے آپ کو بچا کر گزرتا ہے نا، راستے میں نالی ہے، کیچڑ ہے، گند ہے، بندہ کپڑے سمیٹ لیتا ہے، پاؤں بچا کر رکھتا ہے، ایسے ان سے دور ہو جاؤ میرے محبوب، ان کو قریب جانے کی ضرورت ہی کوئی نہیں، کیونکہ یہ گندگی ہیں، جیسا کہ پہلے گزر گیا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اللہ نے ان کو توفیق ہی نہیں دی کہ اس کے راہ میں جائیں۔ آگے فرماتے ہیں قسمیں اس لیے کھاتے ہیں کہ تم راضی ہو جاؤ، یہ نہیں سوچتے کہ جو خالق ہے اس کو راضی کریں اور مخلص ہو جائیں۔
فرمایا یحلفون لکم لترضوا عنہم، قسمیں کھاتے ہیں تاکہ تم راضی ہو جاؤ ان سے، اور یہ نہیں سوچتے کہ جناب اللہ کو راضی کرنا ہے۔ اگر جھوٹی قسمیں کھا کر لوگوں کو راضی بھی کر لیں گے، صحابہ خوش ہو جائیں گے، نبی پاک بھی چلو راضی ہو جائیں گے کہ شاید سچ کہہ رہا ہے، لیکن اللہ تو دلوں کے حالات جانتا ہے، اس کو کون راضی کرے گا؟ فرمایا فَإِن تَرْضَوْا عَنْهُمْ، پس اگر وہ تم سے راضی، پس اگر تم راضی ہو بھی جاؤ ان سے، اگر وہ قسمیں کھا کر تمہیں راضی کر بھی لیتے ہیں، تو سنو اللہ کا اعلان فَإِنَّ اللَّهَ لَا يَرْضَىٰ عَنِ الْقَوْمِ الْفَاسِقِينَ، بے شک اللہ تو راضی نہیں ہوتا فاسق قوم سے۔ یہ جھوٹ بول بول کے لوگوں کو تو مطمئن کر لیں گے، بابا اللہ کو کون راضی کرے گا؟ اس لیے خلاصہ یہ ہے، لوگوں مخلص ہو جاؤ، اللہ کی رضا کے لیے محنت کرو، اللہ راضی، رب راضی تے جگ راضی۔ کوئی کام ایسا ہو کہ ایسا نہ ہو جس سے میری یہ خواہش ہو کہ جناب لوگ واہ واہ کریں، نہیں، میں اللہ کی رضا کے لیے کام کروں، بس اللہ راضی تو سب راضی، اللہ راضی نہ ہوا تو میں نے کچھ حاصل نہ کیا۔ اللہ ہمیں اپنی رضا کے لیے اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہمارے اکثر کام نمود و نمائش کے لیے رہ گئے، یہ دعائیں ہیں، یہ فلاں خیراتیں ہیں، یہ اس لیے کہ لوگ کہیں واہ جی واہ زبردست روٹی دی تھی، کمال ہوا جناب، ایسا کھانا دیا والد صاحب کی وفات پر، مزہ آ گیا، ایسا زبردست قسم کا جناب انتظام تھا۔ اب یہ اللہ کی رضا نہ رہی۔ اسی طرح آپ دیکھ لیجئے دیگر شادی بیاہ کے موقع پہ ولیمہ تو سنت ہے، لیکن ولیمے کے اندر جو فضول خرچیاں ہماری طرف سے ہو رہی ہیں، یہ سنت سمجھ کی تو نہیں ہو رہی نا، یہ تو اسراف ہے، یہ تو لوگوں کو دکھانے کے لیے ہو رہا ہے۔ بھائی وہ کام کیجئے جس کام سے اللہ راضی ہو۔ اچھا کھانا بنانا کوئی منع نہیں، اچھا کھانا بنائیے، لیکن فضول خرچیاں اور اسراف تو نہ کیجئے۔ یہ ایک ایک محفل کے اندر یہ جو تم چھ تو بہت کم میرے منہ سے نکلا، بلکہ 10 20 ڈشیں تم تیار کرتے ہو، پھر جناب اس کو ضائع کیا جاتا ہے، یہ ہو گیا اسراف۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا برا کھانا تو وہ ہے جس میں غریبوں کو دھکیلا جائے، امیروں کو آگے کیا جائے۔ ہماری دعوتوں میں اکثر ایسا ہی ہوتا ہے۔ تو فرمایا یہ وہ چیزیں ہیں کہ جو ہم اتنا کچھ کرنے کے باوجود بھی ہوتا ہے صرف یہی ہے کہ لوگ کہیں کیا کہیں، واہ واہ ہو جائے، حالانکہ واہ واہ پھر بھی کوئی نہیں کرتا۔ یہ تو دنیا میں ہماری سوچ ہوتی ہے نا، واہ واہ پھر بھی کوئی نہیں۔ سنا ہے کہ کوئی بادشاہ تھا اور اس کی بیٹی ایک ہی تھی، اور اس بیٹی کی جناب نکاح اور شادی کے موقع پر اس نے جو سونا اس کو دیا نا، اس نے کہا کہ یہ جو چھوٹی سنہرا والی ترکڑی ترازو ہوتا ہے نا، اس پہ نہیں تولنا، یہ جو بڑا کریانے والا ترازو ہوتا ہے نا، اس پہ تول کر دو۔ یعنی اتنا زیادہ اس نے سونا کہ اس چھوٹے ترازو پہ نہیں، اس پر تول کر دو۔ اور ظاہر بڑا سونا دیا ہوگا اس نے۔ رات کو لوگ بیٹھتے ہیں نا ڈیروں پہ، ہوٹلوں پہ، ادھر ادھر گپ شپ لگاتے ہیں، محفلیں ہوتی تھی، تو وہ بادشاہ چھپ کر نا، بادشاہ تھا یا رئیس بندہ تھا، چھپ کر سن رہا ہے کہ لوگ میری کیسی تعریفیں کر رہے ہیں، اب میں چھپ سنوں، کیونکہ مقصد یہ تھا کہ لوگ بڑی تعریفیں کریں گے۔ وہ جس جگہ سے بھی گزرا نا، لوگ کہہ رہے تھے بڑا کوئی حرام اکٹھا کیتا ہے، سمجھ آئے، اتنا کوئی حرام اکٹھا کیتا ہے، اس تو پتہ نہیں اتنا سونا لایا کہاں سے۔ ہر آدمی لان تانی کر رہا تھا، کسی آدمی کی زبان سے اس نے کوئی اچھا جملہ نہیں سنا۔ ارے بابا، اس کو راضی کرنے کے لیے اگر ایک پیسہ بھی دیا ہوتا تو وہ تو کتنا قدردان ہے۔ ما عندکم ینفد وما عند اللہ باق، جو تمہارے پاس ہے وہ مٹ جائے گا، جو اللہ کے لیے دو گے وہ کامیابی کے ساتھ ہمیشہ باقی رہے گا۔ والباقیات الصالحات، نیک اعمال باقی رہنے والے ہیں، باقی نمود و نمائش تو سب ختم ہو جائے گی۔ غرور تھا، نمود تھی، ہٹو بچو کی تھی صدا، آج کیا پوچھتے ہو، لحد کا بھی پتہ کوئی نہیں ہے۔ بڑے بڑے نامی گرامی لوگ تھے، آج قبر کے نام و نشان تک مٹ گئے ہیں۔ ہم نے ایسے لاکھوں دیکھے جن کا معطر بدن تھا، مزین چلن تھا، جب قبریں اکھیڑی تو نہ تارے کفن تھا نہ جزو بدن تھا، نام و نشان مٹ کے رہ گیا۔ اللہ ہم سب کو اپنی رضا کے لیے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یعتذرون الیکم اذا رجعتم الیہم،
معذرت کریں گے آپ کی جانب جب آپ لوٹ کر جاؤ گے ان کی طرف۔ قل لا تعتذروا، آپ فرما دیجئے معذرت نہ کرو، لن نؤمن لکم، ہرگز بات نہیں مانیں گے ہم تمہارے لیے، قد نبأنا اللہ من اخبارکم، یقیناً خبر دی ہم کو اللہ نے تمہارے حالات سے، وسیر اللہ عملکم ورسولہ، اور ان قریب دیکھے گا اللہ تعالیٰ تمہارے اعمال کو اور اس کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ ثم تردون، پھر تم لوٹائے جاؤ گے، الی عالم الغیب والشہادہ، اس ذات کی جانب جو غیب اور ظاہر کو جاننے والی ہے، فینبئکم بما کنتم تعملون، بس وہ خبر دے گا تمہیں جو تم عمل کرتے ہو۔ سیحلفون باللہ لکم اذا انقلبتم الیہم، ان قریب قسمیں کھاتے ہیں اللہ کی تمہارے لیے جب تم لوٹو گے ان کی جانب، لتعرضوا عنہم، تاکہ تم اعراض کر لو ان سے، فاعرضوا عنہم، پس اعراض کر لو ان سے، انہم رجس، بے شک وہ گندگی ہے، ومأواہم جہنم، اور ان کا ٹھکانہ جہنم ہے، جزاء بما كانوا یکسبون، بدلہ ہے اس کا جو وہ کماتے ہیں، یحلفون لکم لترضوا عنہم، قسمیں کھاتے ہیں تمہارے لیے تاکہ تم راضی ہو جاؤ ان سے، فإن ترضوا عنہم، بس اگر تم راضی ہو بھی جاؤ ان سے، فإن اللہ لا يرضى عن القوم الفاسقین، بس بے شک اللہ تعالی راضی نہیں ہوتا فاسق قوم سے۔